السلام علیکم، میں زاہد علی خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی دنوں سے جو ہے ٹرانسجنڈر کے حوالے سے پاکستان میں نافذ العمل قانون جو ہے وہ زیر بحث ہے، اور تاثر کچھ اس طرح سے مل رہا ہے گفتگو سن کر کہ گویا وہ ابھی منظور کیا گیا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، وہ تقریباً 4 سال پرانا قانون ہے، لیکن اب چونکہ ایک سیاسی جماعت نے اس کا ملبہ اپنی مخالف سیاسی جماعت پر ڈال دیا، تو یوں وہ جو ہے ایک ہاٹ ایشو بن کر جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ یہ ٹرانسجنڈر بل یا ایکٹ 2018 جو ہے اس پر مختلف مکاتب فکر کے علماء کی طرف سے بہت زیادہ اظہار خیال کیا جا رہا ہے، اور ان کی طرف سے کچھ خدشات کا اظہار کیا گیا ہے، اور خاص طور پر جس خدشے کا اظہار علماء کرام کر رہے ہیں وہ ہم جنس پرستی ہے۔ اس بل میں آج کے اس ویڈیو میں مختصراً اس بل کے جو سقم ہیں وہ آپ کو بیان کروں گا، کیونکہ یہ بل جو ہے اخلاقی، سیاسی اور مذہبی اعتبار سے تفصیلی بیان کے لیے ایک تفصیلی ویڈیو چاہتا ہے، جس میں بہت سی مثالیں دے کر اپنے سننے والوں کو یہ واضح کیا جا سکے کہ اصل میں اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی۔ لیکن آج مختصراً جو ہے میں اس بارے میں اپنی رائے دینا چاہ رہا تھا کہ ٹرانسجنڈر بل کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے اور علماء کرام جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، ان خدشات کے حوالے سے میں بھی ان کا ہم نوا ہوں، اور وہ یہ کہ اس سے ہم جنس پرستی جو ہے وہ فروغ پائے گی۔ کیسے پائے گی یہ میں آگے چل کر آپ کو بیان کرتا ہوں، لیکن یہ جو ایکٹ ہے، یہ جو قانون ہے جو 4 سال سے پاکستان میں نافذ العمل ہے، اس کا نام ٹرانسجنڈر بل ہی بنیادی طور پر غلط ہے۔ یہ جس طبقے کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنایا گیا اس طبقے کو ٹرانسجنڈر نہیں کہتے۔ ٹرانسجنڈر وہ طبقہ ہے، انگریزی زبان میں جسے ٹرانسجنڈر کہتے ہیں، اسے عربی میں یا ہماری زبان میں اگر وہ مرد ہے، ٹرانس مرد ہے، مثل ٹرانس میل ہے، تو اسے مخنث کہیں گے، اور اگر وہ خواتین ہیں تو انہیں مترجلات کہیں گے۔ تو یہ ترجمہ جو ہے جو جن کے لیے آپ نے بل بنایا ہے ان سے متعلق نہیں ہے۔ اس بل کی جو ابتدائی تعریف بیان کی گئی ہے، جو 3 تعریفیں بیان کی گئی ہیں، اس میں پہلی تعریف تو بل کی ٹھیک ہے، لیکن بعد میں جو 2 تعریفیں شامل کی گئی ہیں، اصل میں وجہ تنازع وہ 2 شقیں ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہے بل منظور کرتے وقت پارلیمنٹیرین کی نظروں سے نہیں گزرا ہوگا، اور وہ جانتے نہیں ہوں گے کہ جناب وہ کون سا بل پاس کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ اصل میں اس پاکستان کے آئین میں شامل ہونا تھا جس کا دیباچہ قرارداد مقاصد ہے، اور جس میں درج ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا قانون جو ہے وہ نہیں بنایا جا سکتا جو قرآن اور سنت کے منافی ہو۔ اور ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 جو ہے یہ براہ راست قرآن کے بھی متصادم ہیں اور سنت کے بھی متصادم ہیں، براہ راست متصادم ہیں۔ میں یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، لیکن پہلے اس ایکٹ کے نام کی غلطی جو میں نے کہی، وہ سن لیجئے کہ اس ایکٹ کو آپ نے جس طبقے کے لیے تحفظ فراہم کرنے کے لیے بنایا ہے، اس طبقے کو انٹرسیکس کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو پیدائشی طور پر 2 رجحان رکھتے ہوں،
اور ان کی پیدائش کے وقت ہی ڈاکٹرز نے ان کے سیکس کے حوالے سے، ان کے جینڈر کے حوالے سے، ان کی صنف کے حوالے سے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہوتا ہے۔ ٹرانسجنڈر کی تعریف جو یو این او اور دیگر جو تنظیمیں ہیں، حقوق انسانی حقوق کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں اور جتنی بھی ڈکشنریز ہیں، مروج جو لغات اس وقت ہیں، ان کے مطابق انٹرسیکس کس کو کہتے ہیں، یعنی جس کے تحفظ کے لیے یہ بل بنیادی طور پر بنایا گیا ہے، لیکن اس میں جو کچھ شامل ٹرانسجنڈر کو کیا گیا ہے اس کا تحفظ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا نام انٹرسیکس جو ہے بل ہو، اور اس میں سے وہ دونوں شقیں جو ٹرانسجنڈر کے نام سے شامل کی گئی ہیں وہ نکال دی جائیں، تو پھر میں بھی ان کے ساتھ ہوں، اور ان کا تحفظ جو فطری طور پر کسی نقص کے کا شکار ہوتے ہیں، ان کا تحفظ بہرحال اس معاشرے کا جو ہے فرض ہے، ان کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں، لیکن اس شکل میں نہیں جو اس وقت ٹرانسجنڈر بل نافذ العمل ہے۔ تو لغات کے مطابق انٹرسیکس کی جو ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اے پرسن از بورن ود اے کمبینیشن آف میل اینڈ فیمیل بایولوجیکل ٹریٹس۔ اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ انٹرسیکس ایسے شخص کو کہتے ہیں جو پیدائشی طور پر دونوں رجحانات رکھتا ہو، میل کے رجحانات بھی رکھتا ہو اور فیمیل رجحانات بھی رکھتا ہو۔ آگے چل کر ڈاکٹرز جو ہیں اس کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ اگر وہ سرجری کر کے جو اس کا ڈومیننٹ پارٹ ہے، کہ اگر وہ میل کا پارٹ اس کا زیادہ ہے تو اسے میل کی طرف سرجری کر کے لے جایا جاتا ہے، اور اگر فیمیل کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہے اور اس کی فزیکل شیپ بھی فیمیل کی طرف زیادہ ہے تو پھر سرجری کر کے اسے فیمیل بنایا جاتا ہے، لیکن یہ پیدائشی طور پر ہوتے ہیں۔ یہ پیدائش کے ساتھ ہی یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جاتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ نارمل نہیں ہے، یہ انٹرسیکس بچہ ہے، یعنی اس میں دونوں رجحان نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ جو غالب ہو جائے گا اس کی شخصیت کے اوپر یا دیکھنے میں فزیکلی، ڈاکٹرز جو ہیں اسی طرف سرجری کر کے طبی طور پر اس کو لے جا سکتے ہیں، اور یہ قانونی طریقہ ہے۔ اس کی نسبت ٹرانسجنڈر کی تعریف سنیے کہ ٹرانسجنڈر پیپل ہیو اے جینڈر آئیڈینٹی دیٹ ڈز ناٹ کورسپونڈ ود دیئر سیکس اسائنڈ بائی ایٹ برتھ۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں کہ ٹرانسجنڈر پیپل ہیو اے جینڈر آئیڈینٹی دیٹ ڈز ناٹ کورسپونڈ ود دیئر سیکس اسائنڈ ایٹ برتھ۔ یعنی ٹرانسجنڈر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بڑے ہو کر وہ نہیں رہتے جو وہ پیدائش کے وقت تھے، یعنی وہ بھرپور مرد پیدا ہوئے، اپنی ایک زندگی مرد کے طور پر گزاری، اور بعد میں اپنی مرضی سے انہوں نے سرجری کرائی اور انہوں نے خاتون ہونے کا جو ہے رنگ روپ اور بہروپ اپنا لیا۔ یہی مخالف سمت کی طرف ہے کہ کسی خاتون نے جو ہے وہ اپنا جو رنگ روپ ہے، اپنا پہننا اوڑھنا جو ہے، اپنا دکھاوا، بال کاٹ کر مردانہ انداز میں جو ہے رہن سہن اپنا لیا، اسے ٹرانسجنڈر کہتے ہیں۔ یعنی جو شخص ٹرانسجنڈر، ٹرانس مین جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں مرد ہوں، تو بنیادی طور پر وہ عورت ہے اور مکمل بھرپور عورت ہے، اور جو ٹرانس ویمن کہلا رہا ہے خود کو، وہ مکمل مرد ہے، اس میں کوئی جسمانی نقص نہیں ہے، وہ اپنے خواہش نفس کے تحت اس نے اپنا بہروپ بدلا ہے، وہ انٹرسیکس میں نہیں آتا۔ اور ٹرانسجنڈر جو ہے، جو یہ طبقہ ہے ٹرانسجنڈر، اس کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سخت احکامات ہیں۔
لہٰذا یہ قانون براہ راست میں نے اسی لیے کہا کہ قرآن اور سنت سے متصادم ہے۔ کیسی ہے؟ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اس حوالے سے کیا کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی شخصیت کو تبدیل کرتے ہیں، دانستہ تبدیل کرتے ہیں اپنی ہوائے نفسانی کے تحت، اپنی خواہش نفسانی کے تحت، ان کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن کی چوتھی سورہ، سورہ النساء، اس کی آیت نمبر 119 شیطان سے متعلق ہے۔ اس میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اور یہ ترجمہ مولانا فتح محمد خان جالندھری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یعنی شیطان پیچھے سے بات چلتی چلی آ رہی ہے، تو شیطان کہتا ہے اور ان کو گمراہ کرتا اور امیدیں دلاتا رہوں گا، یعنی انسان کو، وہ لوگ جو اپنے خواہش نفسی کے شکار ہوتے ہیں، اسیر ہوتے ہیں، ان کو گمراہ کرتا اور امیدیں دلاتا رہوں گا، اور یہ سکھاتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں، اور یہ بھی کہتا رہوں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بدلتے رہیں، اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بدلتے رہیں۔ اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا، وہ صریح نقصان میں پڑ گیا۔ یعنی اللہ نے جو شکل و صورت بنائی، جو جنس انسان کو دی ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی کرنا اللہ کے حکم کی صریحاً عدولی ہے۔ اللہ نے اسے پسند نہیں کیا۔ یہ شیطانی کام ہے۔ جیسے آپ سنیپ چیٹ ایک ایپ ہے، آپ اس میں دیکھ رہے ہوں گے کہ بچے بچیاں بڑے شوق سے وہ کتے بلی کی تصویریں جو ہیں اپنے چہروں پر لگا رہے ہوتے ہیں، اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور بھیج رہے ہوتے ہیں، اور والدین بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایکچولی وہ بھی شیطانی عمل ہے۔ اس سے بھی اپنی اولاد کو بچائیے۔ اس حوالے سے اسی آیت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ روایت کا نمبر ہے، انٹرنیشنل نمبر ہے 5886، 5886۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہیجڑے مردوں پر لعنت فرمائی، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور فرمایا ان کو تم اپنے گھروں سے نکال دو۔ پس نبی نے فلاں کو نکال دیا، اور عمر نے فلاں کو نکال دیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، اور یہ اردو ترجمے میں لفظ ہجڑا استعمال ہوا ہے۔ ایکچولی عربی میں اس کو مخنث کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہے اس میں یہ لفظ مخنث ہے، اور خواتین کے لیے مترجلات، یہ لفظ الفاظ آپ یاد رکھیے گا۔ یہ دینی اصطلاحیں ہیں کہ انٹر سیکس میں جو ہے وہ مخنث نہیں ہوتا، وہ پیدائشی ہوتا ہے۔ مخنث کہتے ہیں جو مرد دانستہ جو ہے اپنی صلاحیتوں کو ختم کرا کے، مردانہ صلاحیتوں کو ختم کرا کے اپنی جنس بدلنے کی کوشش کرتا ہے، بال بڑھا لیتا ہے، کلین شیو ہو جاتا ہے، میک اپ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس طرح سے وہ عورتیں جو مردوں کا بہروپ اپنا لیتی ہیں۔ اسی حوالے سے امام بخاری اپنی سند سے، اس سے پہلے کی ایک حدیث جو ہے 5885، وہ حضرت ابن عباس سے ہی وہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ یہ اس سے صریح حکم، اور اس سے صریح اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے نا واضح نہیں۔ اللہ نے بھی اور اللہ کے نبی نے بھی
اس بات کو ناپسند کیا، اور اسے یہ قرآن میں تو ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے کہ شیطان انسان کو جو ہے وہ بہکاتا ہے۔ یہ جو انٹرسیکس ہے یہ پیدائشی طور پر ہوتا ہے، اس میں جو ہے ضروری نہیں کہ آپریشن کر کے جو ہے نا جو ڈومیننٹ اس کی نفسیات ہے اور اس کا فزیکل اسٹرکچر جو ہے وہ دوسری جنس میں تبدیل ہو جائے، یعنی غالب حصہ جو ہے اس کی فکر کا بھی اور اس کے جسم کا بھی فرض کیا وہ خواتین کی طرف ہے تو وہ خاتون بن جائے، یا وہ مرد کی طرف ہے تو مرد بن جائے۔ یہ آپریشن ناکام بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس طرح کے جو مرد یا عورتیں بنیں گی وہ قانوناً جائز ہوں گی کیونکہ وہ پیدائشی طور پر اس نقص کا شکار تھے۔ یہ جو دانستہ جو ہے سرجری کرا کر جو زنقیں بنتے ہیں، یہ ان انٹرسیکس لوگوں کی نمائندگی نہیں کرتے، یہ جرم ہے، اور ایسے لوگوں کا اللہ کے نبی نے جو ہے گھروں سے نکال دینے کا حکم دیا ہے۔ تو آپ چلیں گھروں سے نہیں نکال سکتے، وہ آپ کے ملک کے شہری ہیں، لیکن ان کی سرگرمیوں کو محدود کر سکتے ہیں۔ آپ ذرا یہ سوچئے کہ ایک مرد جو ہے وہ اچھا اس میں جو سیلف پرسیوڈ کا لفظ ہے، یعنی وہ خود یہ لوگ یعنی اپنی سرجری کروائیں یا نہ بھی کروائیں، جیسے وہ ایک صاحب جو ہیں وہ ان کی نمائندگی کرتے ہیں اور انہوں نے برملا یہ کہہ دیا آپ ہمارے کپڑے اتار کے چیکنگ کریں گے، یعنی مراد یہ ہے کہ اگر ہم کہیں گے کہ ہم عورت ہیں تو ہمیں مانا جائے کہ ہم عورت ہیں، ہم کہیں کہ ہم مرد ہیں تو ہمیں مانا جائے کہ ہم مرد ہیں۔ چلیے ہم ان کی بات مان لیتے ہیں۔ تو ایک مرد جو ہے وہ نادرا کے دفتر جا کر کہتا ہے کہ میں مرد ہوں، در حقیقت وہ عورت ہے، اس کا شناختی کارڈ جو ہے بن جاتا ہے۔ اب جب وہ مرد بن گئی، وہ عورت مرد بن گئی، مرد کلیم کر لیا شناختی کارڈ کے لحاظ سے، تو ظاہر ہے مرد اپنے مخالف جنس میں جو ہے شادی کرے گا۔ اب وہ کسی لڑکی سے شادی کرے گی، اب جب وہ لڑکی سے شادی کرے گی تو یہ ہم جنس پرستی 100% ہو گئی، کیونکہ وہ تو بنیادی طور پر خود بھی لڑکی ہے۔ یہی آپ دوسری طرف جو ہے امپلیمنٹ کر دیجئے کہ ایک مرد جو ہے وہ خود کو عورت تصور کر رہا ہے اور دوسری طرف سے جو ہے ایک مرد نے خود کو عورت جو ہے وہ تسلیم کیا ہوا ہے، تو وہ دونوں جو ہیں جب آپس میں ملاپ کریں گے تو قانوناً تو ان کو اجازت ہے کہ ان کے شناختی کارڈ پر مرد اور عورت جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، اور نکاح خان نے بھی جو ہے ان کو کوئی سرٹیفکیٹ طبی سرٹیفکیٹ دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا، اس نے شناختی کارڈ پر لکھے ہوئے جنس کے کالم کو پڑھ کے اس نے نکاح پڑھا دینا۔ تو یہ اس کا بنیادی نقصان ہے۔ یہ بالکل بات درست ہے کہ اس سے ہم جنس پرستی جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا جس ملک یعنی یورپ کی مثالیں دی جاتی ہیں، یقین کیجئے کہ یورپ کے اندر اس پر بہت شدید رد عمل ہے۔ 2-4 ممالک کو چھوڑ کر اکثر ممالک یورپ کے ممالک کے اندر یہ قانون پذیرائی نہیں پا سکا، اور عدالتیں بھی اس طرح کے کیسوں پر جو ہے دھیان نہیں دیتی۔ ایسی میں بے شمار مثالیں جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلی ویڈیو کے اندر آپ کو پیش کروں گا کہ یورپ میں جب یہ چیزیں ٹرانسجنڈر والے معاملات سامنے آئے تو وہاں کیا رد عمل ہوا اور کیا نقصانات ہوئے۔ یعنی یہ تو ابھی کچھ دن پرانی بات ہے نا کہ سوئمنگ کا جو مقابلے ہو رہے تھے، ایک میل سوئمر جو تھا وہ کوشش کی بہترین سوئمر ہونے کے باوجود وہ مردوں کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ نہیں جیت پا رہا تھا۔ 5 سال اس نے وہ جو ہے کوشش کی، آخرکار اسے کسی نے سجھایا کہ بھائی ٹرانسجنڈر کی صنف اختیار کر کے خواتین کی طرف سے مقابلے میں حصہ لو۔ اس نے ایسے ہی کیا اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ خواتین کے کوٹے میں سے جو ہے وہ سوئمنگ چیمپئن شپ جیت گیا۔ اس پر اس مہذب ملک کے اندر بھی جو ہے نا یعنی یورپین ملک کے اندر شدید ترین احتجاج ہوا، اور پاکستان میں بھی یہ انٹرسیکس جو لوگ ہیں، جینون لوگ ہیں جو انٹرسیکس کے جن کے یہ مسائل ہیں، جن کو آپ تحفظ دینے کے لیے جا رہے ہیں، وہ خود بھی اس قانون کے خلاف سڑکوں پر ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ ٹرانسجنڈر نہیں ہیں وہ۔ آپ کو اس قانون کے اندر سے لفظ ٹرانسجنڈر اور سیلف پرسیوڈ نکالنا ہے۔ آپ نے اس قانون کا نام پروٹیکشن بل آف انٹرسیکس پرسنز رکھنا ہے۔ یہ سیدھی سادھی سی ایک بات ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ جو شور مچ رہا ہے یہ درست ہے۔ ٹرانسجنڈر دین اسلام میں قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو سلطنتیں ہوتی تھیں نا، ڈائناسٹیز چلا کرتی تھیں،
اس میں بھی وہ جو لوگ ہوتے تھے جن کو خواجہ سرا کہا کرتے تھے، یعنی خواجہ جو ہے سردار کو کہتے ہیں، سرا محل کو کہتے ہیں، یعنی محل کا سردار، تو وہ باندیوں اور ملکاؤں کو رکھنے کے لیے، ملکاؤں کے معاملات کو سلجھانے کے لیے جو شخص رکھا جاتا تھا وہ جسمانی طور پر مرد ہوتا تھا۔ یہ بادشاہ اپنے حفاظت کے لیے اس کو جو ہے اس کی یہ صلاحیت، مردانہ صلاحیت ختم کراتے تھے، جسے خصی کرنا کہتے ہیں۔ یہ آپ بہت آسانی سے جانتے ہیں، ہمارے یہاں قربانی کے جانور بھی یہ کیے جاتے ہیں۔ تو وہ نیچرل مرد ہوتا ہے، اس کی صلاحیت ختم کی جاتی ہے، اسے ٹرانسجنڈر کہتے ہیں۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے اندر بھی تھا، ان کے حرموں میں بھی یہ ہوتے تھے، اور مغل بادشاہوں کے جو محلات تھے ان میں بھی یہ ہوا کرتے تھے۔ یہ خالص مرد ہوتے تھے، اور ان کی جسمانی قوت کی وجہ سے صرف ان میں ایک مردانہ صلاحیت ختم کر دی جاتی تھی، باقی جسمانی طور پر قوت کے لحاظ سے یہ مرد ہوتے تھے، اور وہ پوری ذمہ داریاں اور ان کی بہت اہمیت ہوتی تھی۔ تو یہ انٹر سیکس جو ہے پسند نہیں ہے۔ تو پاکستان میں جو قانون بنا ہے اس کا میں نے بہت تفصیل سے مطالعہ کیا ہے۔ میں نے تھوڑا سے مختصر سے وقت میں جو ہے جتنا میں بیان کر سکتا تھا میں نے بیان کیا ہے۔ یہ تو سامنے رکھ کر اس کی ایک ایک شق کے حوالے سے میں آپ کو وضاحت کر سکتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو موٹی موٹی یہ باتیں بتا دیں کہ ٹرانسجنڈر انٹرسیکس نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ قانون کا نام ہی غلط ہے، دوسرا ٹرانسجنڈر اس میں شامل کرنا بالکل قرآن اور سنت کے منافی ہے، اور جو احتجاج ہو رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور میں توقع کرتا ہوں کہ حکومت اس بل کا نام بھی تبدیل کرے گی، اور اس میں سے یہ دونوں سیلف پرسیوڈ ٹرانسجنڈر کا، کہ جو اپنے آپ کو مرد کہلانا چاہے، جو اپنے آپ کو عورت کہلانا چاہے، اور نادرا جو ہے اسے شناختی کارڈ جاری کر دے گی، یہ اجازت پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے۔ صرف وہی انٹرسیکس پرسنس کے تحفظ کا بل لے کر آئیے پیدائش کے وقت، جنہیں ڈاکٹرز جو ہیں سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں کہ یہ بچہ 2 خصوصیات لے کر پیدا ہوا ہے، وہ مردانہ بھی ہیں اور وہ زنانہ بھی ہیں۔ کچھ جب یہ بڑا ہوگا تو ان میں سے کوئی ایک خوبی ڈومینیٹ کرے گی، اس خوبی کو دیکھتے ہوئے آپ اس کا علاج کرا لیجئے گا، تو جس کی جو بھی اس کا ڈومیننس پارٹ ہوگا یہ اس صنف میں شامل ہو جائے گا اور ایک نارمل زندگی گزارے گا۔ اور جو ہے بعض اوقات یہ نارمل زندگی نہیں گزار سکتے تھے، تو آپ جانتے ہیں کہ انٹرسیکس فیملیز جو ہیں وہ انٹرسیکس بچوں کو قبول نہیں کرتی، اور پھر یہ جو انٹرسیکس کی سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں، ایک علیحدہ سے ہمارے ہاں یہ تیسری جنس کا جو ہے معاشرے میں ایک پورا طبقہ موجود ہے کہ وہ خود ہی پہنچ جاتا ہے اس بچے کو لینے کے لیے، اور پھر وہ اس کی پرورش کرتے ہیں، پھر وہ جو چاہیں اس کو بنائیں، اسے ڈانسر بنائیں یا اسے عالم بنائیں، یہ ان کی مرضی ہے، کیونکہ اس انٹرسیکس میں یعنی تیسری جنس کے اندر بہترین علماء دین بھی پاکستان کے اندر آج بھی موجود ہیں، تبلیغی جماعت میں بھی ایسے لوگ بہت موجود ہیں۔ تو یہ فطرتاً جو ہیں ذہنی طور پر عیاش نہیں ہوتے، جسمانی طور پر عیاش نہیں ہوتے، لیکن یہ جو ٹرانسجنڈر ہیں یہ صرف جسمانی تلذذ اور جو ہے جنسی تلذذ کے لیے جو ہے یہ اپنی جنس بدلتے ہیں، یہ اپنا حلیہ بدلتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسے لوگوں کو جو ہے گھروں سے نکال دو، اور آپ نے بھی اپنی محفل سے کئی لوگوں کو نکالا، اور حضرت عمر نے بھی ایسے بہت سے لوگوں کو نکالا، اور قرآن نے، شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں مجبور کروں گا تیری مخلوق کو اے اللہ کہ وہ تیرے بنائے ہوئے جو حلیہ ہے، تیری بنائی ہوئی جو صنف ہے، وہ اس پر مطمئن نہ ہو اور وہ تیرے عذاب کا شکار بنے، اور ایسے ہی ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے ٹرانسجنڈر بل۔ امید ہے کہ اس مختصر سی ویڈیو سے آپ کو کسی حد تک معاملے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو بہت جلد یہ جو ہے ٹرانسجنڈر بل جو ہے 2018 یہ سامنے رکھ کر اس کی ایک ایک شق پڑھ کر میں آپ سے اس پر گفتگو کروں گا اور مثالوں کے ساتھ کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔